اللہ نے فرمایا اولاد آدم ہم نے تمہارے لیے اتارا ہے لباس. اچھا لباس جو ہے یاد رکھیں کہ یا تو وہ سوتی لباس ہوگا یا اونی لباس ہوگا یا ریشمی لباس ہوگا. لباس تو ان چیزوں سے بنتا ہے نا جی, یا تو کاٹن سے. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ ایجپشن کاٹن جو ہے مصر کی جو کپاس ہے وہ سب سے بہتر سمجھی جاتی ہے. شاید نیل کے پانی کا اثر ہو, اللہ عالم. اور یا پھر اون سے بنتا ہے, جانوروں کی اون اتاری جاتی ہے پھر اس سے لباس بنتے ہیں. یا پھر ریشم سے لباس بنتا ہے, اور ریشم ایک تو مصنوعی ریشم ہے, جیسے آج کل ہم نے سارے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, لفظ بھی لکھا ہوتا ہے سلک, حریر, فلاں, یہ تو ربڑ کے بنے ہوئے ہیں, ان کا ریشم سے کیا تعلق. ریشم جو حضور نے مردوں پہ حرام کی ہے وہ ریشم ہوتی ہے جو کیڑے سے نکلتی ہے. جیسے شہد ہے, شہد کیڑوں سے نکلتی ہے نا, نحل شہد کے مکھیاں ہوتی ہیں, اسی طرح اس ریشم کے لیے بھی خاص کیڑے ہوتے ہیں. ان کا جو مادہ نکلتا ہے پھر اسی کو ریشم کی شکل دی جاتی ہے. اصل ریشم وہ ہوتی ہے. اور وہ حضور پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے ہاتھ میں سونے کا ٹکڑا لیا اور ریشم کا کپڑا لیا اور فرمایا ھذان حرامان علی ذکور امتی, یہ دونوں چیزیں جو ہیں میری امت کے مردوں کے لیے حرام. کہ مرد سونا بھی نہیں پہن سکتا, اور سونا ہمیں کسی بھی شکل میں, چین جیسے آج کل لوگ گلے میں چین ڈال دیتے ہیں یا انگوٹھیاں بنوا لیتے ہیں یا سونے کے بٹن لگا دیتے ہیں یا سونے کے برتنوں میں کھانے کھا, سب حرام ہے مردوں میں. اور اسی طرح ریشم کا کپڑا بھی نہیں پہن سکتا, وہ بھی حرام. اچھا ضرورت کے لیے اس مسئلہ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں, ضرورت کے لیے دونوں چیزیں حلال ہیں. کیا معنی؟ مثلا ایک آدمی نے دانت لگوانا ہے, اس نے سونے کا دانت لگوا لیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اور جو بھی مادے ہوتے ہیں نا جی, چاندی ہو یا کوئی, اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے. یہ سونا ایک ایسی دھات ہے جس میں بدبو پیدا نہیں ہوتی. تو وہ اگر اس مجبوری کی بنا پہ سونے سے بھرائی کراتا ہے یا سونے کا خول چڑھاتا ہے وہ جائز ہے. اسی طرح بعض اوقات کچھ لوگوں کو ایک خاص قسم کی خارش کی بیماری ہوتی ہے, سکن کی بیماری ہوتی ہے, اس کا علاج بھی ریشم کا کپڑا ہے, اس کے علاوہ پھر وہ کوئی کپڑا نہیں پہن سکتا بیچارہ, تو پھر مجبوری کی حالت میں جائز ہے. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ مثلا ایک جیسے آج کل یہ مشلا پہنتے ہیں, گاؤن پہنتے ہیں, اگر اس کی ایک پٹی پہ اس سونے کی تاروں سے کام کیا جائے تو اس کا عرض 3 انگل 4 انگل ہوگا, لیکن باقی تو بڑا ہے نا, تو لہٰذا وہ کہتے ہیں اتنا گنجائش ہوتی ہے. یا جیسے کبھی کسی زمانے میں جھنگ سے, گجرات سے, ملتان سے لنگیاں ہوتی تھی نا, اس کو لاچا کہتے تھے, تو وہ بھی نیچے جو ہے نا اتنا تقریباً وہ ریشم لگی ہوتی ہے. تو اگر ساری چادر میں 4 انگل سے نیچے ریشم لگی ہے تو وہ بھی جائز ہے, کیونکہ اکثر حصہ ریشم نہیں ہے. آج تو خیر وہ بھی نہیں ہوتی, آج کل تو خیر ساری چیز مصنوعی ہے. اب تو ہر چیز جو ہے نا میرا بھائی وہ ساری آرٹیفیشل ہے, مصنوعی ہے. اب تو زیورات بھی آرٹیفیشل ہیں, کپڑا بھی آرٹیفیشل ہے, اور بہت جلدی انسان بھی آرٹیفیشل آ جائیں گے. روبوٹ تو آ گیا ہے نا, تو وہ بھی سب کچھ
تیار ہو رہا ہے، بن رہا ہے۔